الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن اگر کسی دن کو مقرر کیا تو وہ جمعہ کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے زیادہ خیر اگر کسی دن میں آتا ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. بلکہ یہ بھی کہا کہ جمعہ کا یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن کی فضیلت اہمیت عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے. ایک اور مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ دن ہے جسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی عید کا دن بنایا ہے. یہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت جاننے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ یہ جمعہ کا یہ دن ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹانے والا بن جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہونے والے گناہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لہذا جمعہ کا یہ دن ہمارے گناہوں کی بخشش کو لے کر آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعہ کی فضیلت اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں انتقال کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے، قبر کے فتنے سے اس بندے کو بچا لیتا ہے. جمعہ کی یہ فضیلت، جمعہ کی یہ اہمیت ہونے کے باوجود ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کا احترام نہیں کرتے، اس دین کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. یاد رکھے پچھلی قوموں کو بھی رب العالمین نے اختیار دیا کہ وہ دنوں میں کسی ایک دن کو مقرر کر لیں تاکہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے. چنانچہ یہودیوں نے ہفتے کو مقرر کر لیا، نصارہ نے اتوار کو مقرر کر لیا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے ہماری ہدایت فرمائی اور ہم نے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے. جمعہ کا یہ دن وہ بقیہ دنوں سے زیادہ فضیلت اور اہمیت والا اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے. آئیں اس دن کرنے کے کچھ کام ہیں، وہ کام کریں، اور کچھ ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. سب سے پہلا یہ کہ نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، بال کو بنا سنوار کر، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر مسجد پہنچا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمیں سکھلاتی ہے کہ جمعہ کے دن خوب تیار ہو کر مسجد آیا کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عراقیوں نے سوال کیا کہ جمعہ کے غسل کی فرضیت کے بارے میں بتائیں. آپ نے کہا ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے تو دیکھا کہ صحابہ ایک دوسرے کے پسینے کی بدبو سے پریشان ہو رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جمعہ کو آؤ تو غسل کر کے آیا کرو. وہ زمانہ مزدوری کا زمانہ تھا، وہ زمانہ غربت کا زمانہ تھا، اس لیے عمدہ قسم کے کپڑے بھی نہیں تھے تو جمعہ کا غسل واجب ہو گیا. اب مسلمانوں میں نہ وہ مزدوری رہی اور نہ ہی مسلمانوں میں اس قسم کی غربت باقی رہی، اس لیے غسل تو واجب نہیں ہے لیکن غسل کا کرنا مستحب اور مسنون عمل ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر کسی نے غسل کیا، مسجد آیا اور جمعہ کے آداب کا خیال کرتے ہوئے سنتیں پڑھ لی، جمعہ کا بیان ادب اور خاموشی کے ساتھ سن لیا، اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جمعہ کے دن کرنے والا دوسرا کام یہ ہے کہ جمعہ کے دن جتنا ہو سکے
اتنے جلدی مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ جمعہ کے دن پہلے وقت میں مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دوسرے وقت میں مسجد کو آتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک گائے کے ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی تیسرے وقت میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک دمبے یا بکرے کے ذبح کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی چوتھے وقت میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک مرغی کے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی پانچویں وقت میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک انڈے کے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرشتے ہیں کہ مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہیں، رجسٹر لیے ہیں، اور جو بھی مسجد میں آ رہا ہے اس کا نام اپنی رجسٹر میں لکھ رہے ہیں۔ حامد آیا نام لکھا، زید آیا نام لکھا، بکر آیا نام لکھا، یہاں تک کہ خطیب منبر پر چڑھ کر بیٹھ گیا، فرشتوں نے اپنی رجسٹر بند کر لی اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، ان کی حاضری سے ان کا نام غائب کر دیا جاتا ہے۔ لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے کم از کم مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ فرشتوں کے اس رجسٹر میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ جمعہ کے دن ہمیشہ زیادہ سے زیادہ وقت دیر آنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی خطبہ شروع ہوا ہے، ابھی مولوی صاحب لمبی باتیں کریں گے، لمبی نصیحتیں کریں گے، لمبا وعظ کریں گے، محض اس وجہ سے وہ مسجد نہیں آتے ہیں اور جمعہ کے خیر اور جمعہ کی بھلائی سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے کہ مسجد کو تو آتے ہیں، زندگی تمام گزر رہی ہے، لیکن جمعہ میں یہ معمول بنا ہوا ہے کہ آپ اذان کے بعد خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول ہے، آپ کی یہ عادت ہے، تو پھر یاد رکھ لیں فرشتوں کے اس رجسٹر میں آپ کا نام ہی نہیں، کبھی فرشتوں نے آپ کا نام ہی نہیں لکھا۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے کم از کم مسجد آئے تاکہ فرشتوں کی رجسٹر میں آپ کا بھی نام لکھا جانا چاہیے۔ جمعہ کے دن کا ادب یہ ہے، جب مسجد آئیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، اتنی زیادہ نوافل آپ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کم از کم ہر بندے کو پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا اور بیٹھ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو اور 2 رکعت سنتیں پڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ جمعہ کے دن کی سنتوں کو یوں ہی ضائع اور بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ چل رہا ہو یا اذان چل رہی ہو، آپ کو جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، وہ سنتیں ادا کر لینی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ جمعہ کے دن ایک اور عمل ہمیں کثرت سے کرنا ہے، اور وہ عمل ہے اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے اللہ کے ذکر کے جانب دوڑے چلے جاؤ، بھاگے چلے جاؤ، اللہ کے ذکر کے جانب تمہیں آنا ہے۔ اور جب جمعہ ختم ہو جاتا ہے، جمعہ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، پھر رب تعالی یہ حکم دیتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، کہ اپنے کام میں لگ جاؤ، اپنے رزق کی تلاش میں لگ جاؤ، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کے دن کا اللہ کا ذکر کرنا، جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ بندے کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ جمعہ کے دن ایک اور کام ہمیں یہ کرنا ہے، پیارے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو درود پڑھتے ہو اللہ رب العالمین اس درود کو مجھ پر پیش کرتا ہے۔
لہذا درود پڑھیں، خوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے روز درود پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا درود کے لیے جو اور الفاظ ہمیں یاد ہے ان الفاظ کو بار بار اپنی زبان پر لانے کی کوشش کیا کرے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی، آئندہ جمعہ تک اللہ رب العالمین آپ کے لیے نور کو لکھ دے گا، روشنی کو لکھ دے گا۔ اور بعض روایتیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کا ایک اور عمل یہ کہ کثرت سے دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے مناجات کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں ایک وقت ایسا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ محدثین کا اس بات میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن وہ کون سا وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر محدثین نے یہ بتلایا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے کا وقت اور عصر کے اختتام والا وقت، عصر کا جو ختم وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے والا وقت، اس موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہے، اس موقع پر جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ مناجات کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ یہ جمعہ کے دن کے کچھ اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آئے جمعہ کے دن کچھ اعمال ہیں جو ہمیں نہیں کرنے، اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نماز جمعہ کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے لیے ایک دن مقرر کیا، یہودیوں کے لیے، کہ اس دن کاروبار نہیں کرو گے، اس دن خرید و فروخت نہیں کرو گے، لیکن یہودیوں نے اس دن کی عظمت کو برقرار نہ رکھتے ہوئے اپنے کاروبار پر توجہ دی تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور آج اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہتا ہے کہ پورا دن نہیں، جمعہ کا جو خاص وقت ہوتا ہے اذان سے لے کر جمعہ کے ختم تک ہمیں کاروبار نہیں کرنا ہے، ہمیں خرید و فروخت نہیں کرنا ہے، ہمیں جمعہ کے لیے حاضری دینی ہے تو حاضری دیا کرے، ورنہ رب العالمین ہمیں ہلاک اور برباد بھی کر سکتا ہے، ہم سے اپنی رحمت بھی دور کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر جمعہ کے دن کے اس عمل کو ہم نے جمعہ کو ترک کرنا شروع کر دیا کہ بار بار جمعہ کی نماز کو ترک کر رہے ہیں، جمعہ کی عظمت کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، تو ہوگا یہ کہ اللہ رب العالمین دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اس کے بعد حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ان تمام باتوں میں ہمیں فرق معلوم ہونے والا نہیں۔ محض اس وجہ سے کہ ہم نے جمعہ کو چھوڑ دیا تو رب العالمین نے ہمارے دلوں کو غافل کر دیا، ہمارے دلوں پر مہر لگا دی، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا تو جاتا ہے لیکن ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق پھر نہیں ملے گی، اس وجہ سے کہ ہم نے جمعہ کو چھوڑ دیا۔ جمعہ کے دن جو دوسرا کام ہمیں نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ بعض حضرات کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن بڑی تاخیر سے آتے ہیں اور آنے کے بعد انہیں پہلی صف میں جگہ چاہیے، آئے بڑے تاخیر سے اور جگہ پہلی صف میں چاہیے، اسی لیے صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی کسی کو ادھر دھکیل دیا، کسی کو ادھر دھکیل دیا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آ رہے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی آگے آنے کی کوشش کر رہے، نبی علیہ السلام نے کہا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، تم نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، آگے نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے نہ آئیں۔ چاہے آپ مسجد کے صدر ہو، چاہے آپ مسجد کے سیکریٹری ہو، آپ یہ حق سمجھتے ہیں کہ پہلی صف میں میں پہنچوں گا، یہ میری مسجد ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں گرم ریت پر سورج کی تپیش میں بیٹھنا میرے لیے پسند ہے، لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا میں آگے نہیں جاؤں گا۔ امام کعب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ عمل ہے کہ اگر مجھے جمعہ نہ ملے، میں جمعہ کی نماز کو چھوڑ دوں لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا میں آگے نہیں جاؤں گا، جمعہ چھوڑ دوں گا، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگنا اور آگے اپنے لیے جگہ بنائیے اس سے بھی برا عمل ہے۔
جمعہ کے دن ایک اور عمل جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ کسی کو اٹھایا اور پھر اس کی جگہ پر ہم بیٹھ گئے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم کسی کو اس کی جگہ سے اٹھاؤ اور پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤ، یہ غیر مناسب عمل ہے، اس عمل کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھوں گا، یہ میری جگہ ہے، آئیں گے لیٹ اور دوسرا کوئی بیٹھا ہے تو اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں کہ کسی کو اٹھائیں پھر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ آپ بزرگ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اور قوم کا ایک غریب اور فقیر اور ناتواں آدمی کسی جگہ پر مسجد میں بیٹھا ہو تو اسے اٹھا کر کسی اور جگہ بھیجا کر اس کی جگہ پر آپ کو بیٹھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن ایک اور عمل جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں باتیں نہیں کرنی ہے، خطبے کو خاموشی سے سن لینا ہے۔ مان لیں آپ خاموشی سے خطبہ سن رہے، آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا کوئی انسان غلط حرکت کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے یا کسی اور حرکت میں وہ مصروف ہے، جمعے کے خطبے کو سن نہیں رہا، آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جا یا خطبہ سن لے، کچھ آپ اس سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہنے کا حق صرف امام کو، جو ممبر پر کھڑا ہے وہ کہے گا، آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے کہہ دیا کسی بندے کو جو باتیں کر رہا تھا کہ خاموش ہو جا، کوئی بندہ جو کسی اور حرکت میں مصروف تھا آپ نے اس سے کہا کہ خطبہ سن لے، پھر یاد رکھیں آپ کا بھی اجر ضائع ہو گیا، آپ نے بھی بیکار عمل کر دیا، آپ نے بھی لغو کام کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعے کا خطبہ خاموشی سے سنے اور کوئی حرکت نہ کرے، اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے۔ اور ایک عمل جو ہمارے ائمہ کے لیے ہے وہ یہ کہ جمعے کے خطبے کو مختصر کر دیا جائے۔ ان ائمہ یا ان علماؤں کی کوئی غلطی مجھے تو نظر نہیں آتی، علماء تو حق پر ہے۔ ہمارے مصلیوں نے یہ عادت بنوا لی ہے کہ وہ جمعہ کے آخر میں جائیں گے، خطبے جمعہ شروع ہوا، 10 منٹ ہوئے مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، 15 منٹ ہوئے مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، 20 منٹ ہوئے ابھی تک تمام لوگ مسجد پہنچے نہیں ہے۔ علماء کرام کیا کریں گے؟ خطبہ لمبا دیں گے۔ اگر علماء کسی دن خطبہ مختصر کر لیں تو مسجد میں کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کی جمعہ کی نماز بھی قضا ہو رہی ہوگی، جمعہ کی نماز بھی وہ قضا کر رہے ہوں گے، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو علماء کو ڈانٹنے لگ جائیں گے کہ کون خطیب ہے جو اتنا مختصر سا خطبہ دیا۔ کیوں؟ یہ اذان کے بعد آرام سے آنے والے مسجد کو، یہ مسجد کو جلدی آئیں گے نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ جمعہ کے دن دیر سے مسجد پہنچتے ہیں وہ جلدی پہنچ جائیں۔ اذان کے ساتھ مساجد ہماری فل ہونی چاہیے، اذان کے ساتھ ہماری مساجد بھر جانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد علماء پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگ مکمل آ چکے ہیں اذان کے ساتھ تو خطبہ 15 20 یا 25 منٹ کے اندر ختم کر دے اور پھر اپنی نماز کو کچھ طویل کر لے۔ یہ عقل مند لوگوں کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے یہ جمعہ کے کچھ احکام، کچھ عادات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نماز جمعہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ کے دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔